خدائے بزرگ و برتر کے زندہ جلالی قدوس اور قوی نام میں عقیلہ داؤد کی طرف سے آپ کو بہت سا سلام۔ غیر معبودوں کے پیچھے دوڑنے والوں کا غم بڑھ جائے گا۔ یہ الفاظ داؤد نبی کی کتاب زبور کی کتاب میں سے 16ویں زبور اس کی 4 آیت میں سے پڑھے گئے ہیں۔ کون ہے غیر معبود؟ کیا ہے غیر معبودوں کی پرستش اور ان کے پیچھے دوڑنا؟ میرے عزیز سامی، غیر معبود پتھر کے وہ بت ہی نہیں جن کی پوجا کی جاتی ہے، جن کے آگے گھٹنے ٹیکے جاتے ہیں، جن کے آگے ہاتھ اٹھائے یا باندھے جاتے ہیں، جن سے مانگا جاتا ہے۔ غیر معبود ہر طرح کا وہ دل کا میل بھی ہے جس کے تابع ہو کر انسان زندگی بسر کرتا ہے۔ وہ نامناسب عادات و اطوار ہیں جن کے بنا زندگی گزارنا دشوار ہے۔ غیر معبود دنیاوی ضروریات و خواہشات بن چکی ہیں جن کے حصول کے پیچھے دوڑتے دوڑتے حقیقی معبود کو پس پشت، اس کی پرستش کو پس پشت ڈال چکے ہیں۔ غیر معبود زندگی کے وہ رشتے بھی ہیں جن کی حقیقی معبود پر، جن کو حقیقی معبود پر فوقیت دی جاتی ہے، جن کی ضروریات اور خوشیوں کے حصول کے لیے، ان کو پورا کرنے کے لیے نہ جانے کیسے کیسے پاپڑ بیلے جاتے ہیں، نامناسب ذرائع استعمال میں لائے جاتے ہیں، نہ جانے خود کو کیسے ہلکان کرتے ہیں کہ حقیقی معبود کی خوشنودی حاصل ہی نہیں ہو پاتی۔ میرے عزیز سامی، ہر وہ شخص، ہر وہ خواہش، ہر وہ ضرورت، ہر وہ عادت و نشہ، ہر وہ جگہ جس کو خدا کی ذات پر فوقیت دے دی جائے، ترجیح دی جائے، وہ زندگی کے بت ہی ہیں، وہ غیر معبود ہیں جن کے پیچھے انسان ہلکان ہوتا ہے اور خطا کھاتا ہے، فکروں کے گھیر میں رہتا ہے، ابدی روحانی سکون کھو دیتا ہے۔ ہر طرح کا نشہ چند لمحوں کے لیے تو غموں سے آزاد کر سکتا ہے، لیکن وہ جو غیر معبود بن چکا ہے روحانی سکون کبھی نہیں دے پائے گا۔ نشہ اترا، غم و تکلیف وہیں کے وہیں۔ آج ضروریات زندگی اتنی بڑھ چکی ہیں، بلکہ یوں کہنا چاہیے بڑھا لی گئی ہیں کہ خدا کی محبت، خدا کو دیے جانے والا وقت پس پشت ڈل چکا ہے۔ الہی محبت دل ہی دل میں کہیں دب چکی ہے۔ دنیاوی ضروریات، دنیاوی خواہشات کے حصول کی دوڑ دھوپ نے الہی محبت کو دبا رکھا ہے۔ یاد رکھنے کی بات ہے، اگر حقیقی معبود سے محبت ہے تو وہ محض دل میں نہیں، عملاً بھی واضح اور ظاہر ہونی چاہیے۔ فانی چیزوں کے پیچھے، فانی رشتوں کے پیچھے بھاگ بھاگ کر روح مردہ ہوتا جاتا ہے، سب لا حاصل ہے۔ غموں کا مداوع، دکھوں سے رہائی سوائے حقیقی معبود، سوائے خدائے ذوالجلال کے، سوائے خدا باپ کے کوئی اور نہیں کر سکتا۔ بلا وجہ کی بھاگ دوڑ، غلط تعلیمات کے ذریعے دکھوں کا مداوع، کلام الہی کے منافی جگہوں پر جانا اور خود ساختہ مذہبی رہنماؤں کے پیچھے بھاگنا، چلے کاٹنا، چلوں پر بھروسہ کرنا، ان کے وسیلوں دکھوں غموں سے خلاصی پانے کی امید رکھنا، سب غیر معبودوں کے زمرے میں ہی تو آتا ہے۔ بجائے اس کے غموں کا ازالہ ہو سکے، غموں میں اضافے کا باعث بنتے ہیں۔ دکھوں کا مداوع، پریشانیوں کا ازالہ صرف اور صرف خدائے واحد، خدائے بزرگ و برتر کے پاس ہے۔ اس کے آگے جھولی پھیلانے کی ضرورت ہے۔ وہ رازق ہے، خالق ہے، مالک ہے، ہمارا آسمانی روحانی باپ ہے، جس نے اپنے رحم اور فضل کو ہم پر مسیح یسوع ناصری کے وسیلہ ظاہر کیا۔ ہم سے اتنا پیار کیا کہ ہمیں گناہوں سے رہائی دلائی، اپنے اکلوتے بیٹے کو، مسیح کو، جسے روح اللہ بھی کہا گیا، اور قربان ہونے دیا، جسے خدا نے یہ سب کچھ ہمارے لیے کیا۔ جس خدا نے کیا وہ ہمیں ہر طرح کے غموں کا مداوع کیا نہیں کرے گا؟ پھر کیوں غیر معبودوں کے پیچھے بھاگنا؟ میرے عزیز سامی، خداوند بلاتا ہے، وہ پکارتا ہے، اے بوجھ سے تھکے ماندے سب میرے پاس آؤ، میں تمہیں آرام دوں گا۔ آئیے صرف اور صرف حقیقی معبود کے حضور جائیں، اس کے حضور گھٹنوں کو ٹیکے، صرف اپنا بھروسہ اسی پر رکھے۔ وہ یسوع مسیح کے وسیلہ غموں کو کبھی بڑھنے نہیں دے گا، مقابلہ کرنے کی ہمت اور طاقت دے گا، اور روحانی سکون عطا کرے گا، غموں اور آزمائشوں سے لڑنا سکھائے گا۔ آمین۔ خداوند آپ کو، آپ کے گھرانے کو
کثرت سے اپنی برکات سے مالا مال کرے، آمین۔